السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. اہلاً و سہلاً مرحبا. آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آپ سب اللہ کی خاطر اس مجلس میں حاضر ہوئے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہمیں پورے اخلاص اور شوق کے ساتھ وہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے کہ جس سے ہمارا آئندہ رمضان بہت اچھا گزرے. آج میں نے رمضان کا موضوع اس لیے چنا کہ رمضان بالکل قریب ہے اور ہر شخص کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سوچ رہا ہے. اگرچہ اس کی بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ان کو دہرا لینا اور پوری تیاری کے ساتھ، شعور کے ساتھ، علم کے ساتھ، جذبے کے ساتھ روزے رکھنا اور رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانا، یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان اس کا علم حاصل کرتا ہے اور علم بھی پرانا ہو جاتا ہے، اس کو بھی تازہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ سب اطمینان کے ساتھ سیکھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھرپور طریقے سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ انسان جب سننے کے ساتھ لکھتا ہے نا تو اس کا علم پختہ ہو جاتا ہے اور وہ باتیں بھولتی نہیں. تو اس لیے جس کے پاس کاغذ پین ہو وہ ضرور کچھ نہ کچھ پوائنٹس لے کر جائے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. جیسے مہینوں میں رمضان کو فضیلت دی ہے، دنوں میں جمعہ کو فضیلت دی ہے، راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت دی ہے، شہروں میں مکہ کے شہر کو فضیلت دی ہے. تو اسی طرح اور بھی آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. اور یہ جو ورائٹی ہے اس میں ایک خوبصورتی ہے. اور انسانی طبیعت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی ایک کام بہت روٹین میں کرنے لگتا ہے، مسلسل کرنے لگتا ہے تو تھک جاتا ہے، پھر اس کو چینج کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا ہم روٹین میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، روٹین میں ہم زندگی کے کام کاج کر رہے ہیں اور پھر ہم کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ ہم ایک سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. ہماری نمازوں کے اندر وہ خشوع نہیں رہتا، ہماری عبادت کے اندر وہ جذبہ نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تزکیے کا ایک مہینہ رمضان بھیج دیتا ہے اور اس نعمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے اور ہمیں اس کی خیر و برکت نصیب فرما. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اور الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں. مثلاً کسی بھی شخص کو جب پکارا جاتا ہے تو اس کا جو سب سے خوبصورت نام ہوتا ہے اس سے اگر اس کو پکارا جائے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن اگر کسی عام سے نام سے پکارا جائے تو وہ اتنا اثر نہیں کرتا. ہم جب لوگوں کو پہچانتے ہیں تو اس میں بھی کہتے ہیں اچھا وہ فلانا پان کی دکان والا، فلانا کپڑے والا، فلاں جوتے والا اور فلاں ایمان والا. کون سا زیادہ خوبصورت ہے؟ ایمان والا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. تو ہمیں ایمان والا کہہ کے پکارا جا رہا ہے اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت نام دیا ہے، اے ایمان والو جن کے پاس ایمان ہے. تمہارے لیے کیا خوشخبری ہے؟ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان ہے، ایک انعام ہے کہ اس نے پچھلی امتوں کی طرح ہم پر بھی روزے فرض کیے. یعنی اس خیر و برکت سے صرف پچھلی امتوں کو ہی نہیں نوازا گیا، ہمیں بھی نوازا گیا. کیونکہ روزہ اور رمضان ایک ایسی چیز ہے کہ جو سراسر خیر و بھلائی کی بات ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عبادت جب ہم کرتے ہیں نا تو تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں. مثلاً آپ نماز پڑھتے ہیں تو کتنی دیر؟ آدھا گھنٹہ. لمبی سے لمبی نماز ہارڈلی کوئی ہوگا جو آدھا گھنٹہ لگائے. 10 منٹ 15 منٹ میں نماز فارغ. قرآن کی تلاوت کرتے کتنی دیر زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں؟ وہ آدھا گھنٹہ. کچھ لوگ تو کھولتے ہی نہیں، صبح کے وقت ایسے ہی بس ختم. تو آپ دیکھیے کہ اسی طرح حج پہ ہم جاتے ہیں تو حج کا ایک دن ہوتا ہے عرفہ کا، باقی کچھ مناسک کے دن ہوتے ہیں لیکن اصل دن تو وہ عرفہ والا دن ہوتا ہے. ایک دن میں
سمجھے کہ حج ہو گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ باقی بھی جو نیکی کے کام ہوتے ہیں نا وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں. مثلاً آپ نے کوئی کلاس اٹینڈ کی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کوئی کورس کر رہے ہیں 5-7 گھنٹے بس ختم. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو صبح سے لے کے رات تک آپ مسلسل عبادت میں ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم پہ روزہ فرض کر کے ہمیں آپشن نہیں دی کہ تمہاری چوائس ہے مرضی ہے تو رکھو نہیں تو نہیں. روزہ فرض کر کے ہمارے لیے اس نے نیکی کا ایک شاندار موقع فراہم کر دیا. اور روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں. یعنی ایک بہترین عبادت ہے, افضل عبادت ہے. تو ہمیں خوشی کے ساتھ اس عبادت میں داخل ہونا چاہیے. اور پھر روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ڈھال ہے. روزے کو ڈھال کہا گیا. ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جو لڑائی کے وقت دشمن کے وار سے بچنے کے لیے آگے کر لی جاتی. یعنی ایک شیلڈ ہوتی ہے پروٹیکٹیو کہ جس سے دشمن کا نشانہ انسان کے جسم کو نہیں لگتا. تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلعوں میں سے قلعہ ہے. یعنی ایک مضبوط محفوظ قلعہ ہے جس کے اندر وہ چلا جاتا ہے تو وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے, شیطان کے وار سے محفوظ ہو جاتا ہے, وہ اپنے دشمن سے حفاظت میں آ جاتا ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ خیر کا دروازہ ہے. یعنی جب کوئی شخص نیکی کرنا چاہے, خیر میں داخل ہونا چاہے تو پھر کیا کرے؟ روزہ رکھے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ یعنی نیکیوں کے دروازے. روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو بجھاتا ہے. یعنی جو غلطیاں گناہ تم سے ہو جاتے ہیں, صدقہ اس آگ کو جو گناہوں کی وجہ سے دہکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم گناہ کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں. کوئی بھی غلط کام اسکرین پہ کچھ دیکھ رہے ہیں ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گناہ کے حوالے سے کہ گناہ آگ ہے. گناہ کیا ہے؟ آگ ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گویا ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے آگ دہکا دیتے ہیں. اور اگر توبہ کر کے اس آگ کو نہیں بجھاتے یا کوئی نیک عمل کر کے اس آگ کو نہیں بجھاتے تو پھر قیامت کے دن وہ آگ بھگتنی پڑے گی. تو ہے کسی میں ہمت اس آگ میں جانے کی؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ جہنم کی آگ میں جائے. وہ تو دنیا کی آگ سے بھی کہیں زیادہ شدید ہے. تو اس لیے دنیا میں ہی فوری طور پر 2 کام کرنے چاہیے. ایک تو توبہ کر لینی چاہیے. اللہ نے ہمارے اندر ایک گھنٹی رکھی ہے, وہ بج جاتی ہے غلط کر رہے ہو غلط, یہ اچھا نہیں ہے. اللہ یہ کہ فطرت ہی مسک ہو چکی ہو, ورنہ وہ اندر کی آواز بتا دیتی کہ تم غلط کر رہے ہو. جو ہی اندر کی آواز آئے غلط ہے فوراً پلٹے انسان. کسی انسان کو دکھ دیا اس کو سوری کر لے, نماز میں کوئی غلطی ہو اس کو پورا کر لے. اور اسی طرح اگر زبان سے کچھ نکل گیا غلط تو دل برا ہونے لگتا ہے نا, فوراً کیا کرے پھر کوئی نیکی کرے. ان نیکیوں میں سے روزہ جو ہے وہ ایک بہترین نیکی ہے. اور صدقہ جو ہے وہ گناہوں کی آگ ساتھ ساتھ بجھاتا جاتا ہے. یعنی توبہ بھی کرے اور نیکی کے کام بھی کرے انسان. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک روزہ تو ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے, لہٰذا میں خود اس کا بدلہ دوں گا. کتنا بدلہ ہوگا, کیا بدلہ ہوگا, وہ تو بتایا ہی نہیں. باقی چیزوں کا بتایا گیا لیکن روزے کا نہیں بتایا گیا, وہ ایک سرپرائز ہے. اور آپ خود سوچئے کہ جو انعام بادشاہ کائنات خود دے گا وہ کتنا بڑا انعام ہوگا, وہ کتنا بڑا ریوارڈ ہوگا. آپ دیکھیں دنیا میں آپ جب کسی انسان کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, کوئی محنت کرتے ہیں, کہیں جاب کرتے ہیں, ہر شخص کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے نا ارننگ کے لیے. آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ سے طے ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ اتنے کریم النفس ہوتے ہیں, اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اتنا نہیں دیتے جتنا طے ہوتا ہے, وہ زیادہ دیتے ہیں. وہ رکشے والے کے ساتھ بھی حساب نہیں کرتے. وہ غریب آدمی ہے, پتہ نہیں کس طرح بچوں کا پیٹ پال رہا ہے,
اتنی مہنگائی ہے، تو وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ حساب کتاب نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ ایکسٹرا دے دیتے ہیں۔ وہ ریڑھی والے کے ساتھ آپ کو کبھی خیال نہیں آتا، یہ جو ریڑھیاں والے ریڑھی لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، صبح گزرو تو اتنے ہی پھل پڑے ہوتے ہیں، شام کو گزرو تو میں نے نہیں دیکھا کہ ریڑھی خالی پڑی ہو، بھی سارا ہی بک گیا۔ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں غریب بیچارے لے جاتے کے، کیا اس میں سے بچتا ہے کیا نہیں بچتا۔ اور کچھ ریڑھیوں میں تو اتنی تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اگر بک بھی جائیں تو اس میں سے پروفٹ زیادہ سے زیادہ کیا نکلے گا، 1000 1200 2000، اس سے کس کا گھر چلتا ہے؟ تو کبھی بھی ریڑھی والوں سے، رکشے والوں سے، مزدوروں سے، گھر میں کوئی پلمبر آ گیا کام کرنے کے لیے، کوئی الیکٹریشین ان لوگوں سے بہت حساب کتاب نہ کیا کرے، اور یہ سوچ کے کہ اللہ تو مجھ سے بھی حساب نہ کرنا، جو تو نے مجھے دیا ہے نا اور مجھے دینے والوں میں سے بنا۔ اور دینے والے کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آئے گا، خالی نہیں ہونے دینا۔ جو رزق تمہاری قسمت میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ تو اس لیے انسان خیر کے کام شوق سے کرے، کیونکہ معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ رب العالمین کے ساتھ۔ اور روزہ بھی رکھے تو کس طرح رکھے؟ بہت شوق اور محبت کے ساتھ رکھے، کیونکہ اس میں انسان کو اجر اور ثواب جو ملنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین سے ملنے والا ہے، اور جو اللہ رب العالمین سے ملے گا اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہ چند دن کی بات ہے، بس کتنی ہے زندگی، گنی ہوئی ہے، گنی چنی، گنتے 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 دن ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اور کہاں پیش ہوں گے؟ رب العالمین کے سامنے۔ یا تو وہ خوش ہوگا یا وہ ناراض ہوگا۔ وہ خوش کب ہوگا؟ اگر آپ نے اس کی مرضی اور پسند کے کام کیے، اور پھر وہ ان پر انعام بھی دے گا، اور کتنا دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بندوں سے اجر کی توقع نہ رکھیں، آپ کسی کے لیے کچھ بھی کریں، معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ اس کا بدلہ مجھے آپ سے چاہیے، کیونکہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ بندوں میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اور پھر ایمان اور ثواب کی امید سے روزہ رکھیں، یعنی آپ کا عمل نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میرا ایمان بھی بڑھائے اور مجھے ثواب بھی ملے۔ کیونکہ اگر ثواب کی نیت ہی نہیں آپ نے کی اور بس روزہ رکھ لیا کیونکہ سارے گھر والے رکھ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو فرض پورا ہو جائے گا، یعنی آپ ایبسنٹ مارک نہیں ہوں گے، فرض پورا ہو گیا، آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ یہ نیت رکھیں گے کہ اللہ مجھے اس پہ ثواب بھی چاہیے، آپ سے بدلہ چاہیے، آپ سے اجر چاہیے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایسے بندے سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کرے گا۔ اور یہ بھی آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ میرا ایمان بھی اور زیادہ ہو۔ تو جو ایمان اور ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا، فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا بھوکا پیاسا رہنا؟ نہیں، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور ایک معنی بھی کیا جاتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اگر ہم بچ جاؤ کا معنی کریں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ انسان اس لیے روزہ رکھے تاکہ آگ سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے۔ اور تقوی بھی اصل میں دیکھا جائے تو اس میں بھی بچنے کا ہی مفہوم ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، یعنی وہ قوت پیدا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ آئندہ زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارے اور گناہوں سے بچ جائے، تاکہ الٹیمیٹلی جہنم سے بچ جائے۔ اور پھر اتنا ایمان سٹرونگ ہو جائے، یعنی ایمان اور تقوی دونوں کی بات آ رہی ہے، ایمان کی بات حدیث میں آ رہی، تقوی کی بات قرآن میں آ رہی۔ اتنا تقوی ہو جائے انسان کے اندر کہ انسان شیطان کی چالوں کو پہچاننے لگے اور شیطان کے پھیلائے ہوئے جال سے خلاصی پا جائے۔ تو اس لیے روزہ رکھنا ہے اس نیت کے ساتھ بھی کہ اللہ میرے اندر تقوی پیدا کر دے، میرے اندر ایسی قوت پیدا کر دے کہ جس قوت کے ساتھ میں آپ کی رضا اور خوشی کے لیے نیکیاں کروں اور آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے گناہوں سے رک جاؤں۔ پھر فرمایا ایام معدودات، چند گنے ہوئے دن ہیں، یعنی روزے کئی مہینوں پر مشتمل نہیں، سالوں پر نہیں، دنوں پر مشتمل ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ایک مہینہ ہے، کہا چند دن ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ کہا کہ روزے رکھ لو، 11 مہینے چھٹی ہے،
لیکن ہم پر وہ ایک مہینہ بھی بڑا بھاری ہے. کچھ لوگ ڈرے بیٹھے ہوتے ہیں, آئے دن آ رہے ہیں پھر روزے کے, دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا اور ہم فلانی چیز کھا سکیں گے, پارٹی پہ نہیں جا سکیں گے. نہیں, آپ کو خوشی سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. تو گنتی کے جان دینے آپ دیکھیے 10 10 10 عشرہ عشرہ عشرہ, پھر ہر عشرے کا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, بس ختم. 2 ہفتے بھی نہیں ایک عشرہ, 10 دن, پھر 10 دن, پھر 10 دن, کبھی 9 بھی ہو جاتے ہیں. پھر دل بڑا اداس ہوتا ہے کہ آخری عشرہ جو اتنا قیمتی عشرہ ہے اس کے 9 کیوں ہیں, وہ بھی 10 ہی ہوتے. آپ کو ہوتا ہے افسوس جب عید جلدی ہوتی ہے, یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ شکر ہے عید آ گئی, جان چھوٹی. 2 لحاظ سے فائدہ ہوتا ہے, ایک تو تیاری میں ٹائم مل جاتا ہے تھوڑا سا, اور دوسرے عبادت کا موقع اور مل جاتا ہے. وہ جو رہی صحیح کسر ہے وہ نکل جاتی ہے. اصل میں نا انسانوں کی نفسیات یہ ہے کہ جب کوئی چیز ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے نا پھر اس کو قدر آتی ہے. جب تک وہ ہاتھ میں ہوتی ہے تب اس کو بڑی تسلی ہوتی, ٹیک ہوتی, ہاں ابھی تو ہے نا, ابھی تو ہے, میں یوز کر لوں گی, دیکھ لوں گی, ہو جائے گا ہو جائے گا. لیکن جب وہ ہاتھ سے نکلنے لگتی پھر اوہ یہ کیا ہو گیا. تو رمضان کا بھی یہی ہے, ابھی تو کافی دن ہے, ابھی تو کافی دن ہے, آخری عشرے میں عبادت کر لیں گے. ہر آخری عشرہ بھی ایک کے بعد ایک دن نکل جاتا ہے ہاتھ سے, ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو ایک دن اور مل جائے تو بڑا غنیمت لگتا ہے کہ شکر ہے, یہ دعائیں رہتی تھیں, یہ تلاوت رہتی تھی, یہ قرآن پورا کرنا تھا, وہ پھر سارے کام کر لیتا. تو اس لیے روزے کے ساتھ خوش ہو جایا کرے, بلکہ عبادت کے ہر کام کے ساتھ. پھر فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, تو جو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا پھر سفر کر رہا ہو, اور روزہ رکھنے میں مشقت ہو جاتی ہے بیمار کے لیے بھی اور مسافر کے لیے بھی, تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے. 4 روزے چھوڑے ہیں تو رمضان کے بعد 4 قضا رکھے, لازم ہے. تو پیاری بہنوں جو بھی سال میں بیٹھی اور جو بھی سن رہے ہیں, آپ میں سے اس وقت سے جب سے آپ کو پیریڈ شروع ہوئے, جب سے آپ بالغ ہوئیں, آج تک آپ نے کتنے سال کتنے روزے چھوڑے ہیں, سالوں کو گنے اور پھر دیکھے حساب کر کے کہ کتنے رکھ چکے ہیں اور کتنے ابھی رہتے ہیں, اور اس کے لیے رمضان کے بعد پلان کریں کہ آپ نے کس طرح اپنا فرض پورا کرنا ہے, کیونکہ روزہ چھوڑنے کا گناہ بھی بہت سخت ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے نا, روزے رکھنے مشکل ہوتے جاتے ہیں. ابھی تو آپ ینگ گرلز ہیں نا, آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ رکھ سکتی ہیں, لیکن پھر شادی ہو جاتی ہے, پھر ہسبینڈ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, پھر بچے ہو جاتے ہیں, پھر پریگنینسی ہے, دودھ پلانا ہے, پھر دوبارہ پریگنینسی ہو گئی ہے, پچھلے روزے چھوٹے تھے اگلے ہی نہیں پورے ہو رہے, تو کتنے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے روزہ میں دیر نہ کریں. اور میری وہ پیاری بہنیں جو عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکی ہیں, وہ بھی اس بات سے نہ ڈرے کہ روزہ رکھ کے کچھ جلدی اللہ کے پاس جانا پڑے گا. نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. میری والدہ الحمدللہ 78 سال کی ہو کر فوت ہوئی تھی, 78 ایئرز, یعنی تقریباً 80 کی ہونے والی تھی. تو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑے تھے روزے, یعنی بڑھاپے میں بھی داخل ہو کے روزہ نہیں چھوڑتی تھی. اور یہ نہیں کہ صرف فرض روزے, نفلی روزوں کا بھی اہتمام. ہر مہینے کے 3 روزے ایام 20 کے, 13, 14, 15 کے, اور پھر اکثر سموار جمعرات کو بھی رکھ لیتی تھی. اور جس مہینے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس مہینے وہ جو ایام 20 کے روزے تھے انہوں نے ایک دن پہلے ہی رکھ لیا کہ انہیں یاد نہیں تھا کہ آج ایام 20 شروع ہو چکے ہیں یا نہیں, تو وہ 3 رکھنے کے بعد 4 رکھ چکی تھی. تو آپ بھی کبھی یہ نہ سوچیں کہ روزہ رکھ کے کچھ ہو جائے گا. میں نے آج تک نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے کہ کوئی روزہ رکھ کے مر گیا ہو. کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کو ڈر ہونا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا تو پھر آپ یہ سوچ کے رکھ لیا کریں کہ اگر کچھ ہونے لگا تو میں جلدی سے روزہ توڑ دوں گی تاکہ میں بچ جاؤں. ہوتا کچھ نہیں. میں نے زندگی میں کئی ایسے لوگوں کو روزے رکھوائے ہیں جنہوں نے سال سے نہیں رکھے تھے. ہمیں شوگر کا مسئلہ ہے, ہمیں پتہ نہیں اور کس چیز کا مسئلہ ہے. میں کہتی تھی روزہ تو علاج ہے. ہاں ٹھیک ہے, بعض بیماریاں واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں دن میں کئی دفعہ دوائی کھانی پڑتی ہے, آپ کو ٹائم کی پابندی کے ساتھ دوا کھانی ہوتی ہے. تو اب اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ روزہ رکھیں, کیونکہ اگر آپ وہ ریگولر دوائی نہیں کھائیں گے تو پھر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, بیماری بڑھ سکتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا, اجازت دی کہ روزہ چھوڑ دیا جائے. اچھا, جہاں تک سفر کا معاملہ ہے تو ہر دور میں سفر کی ایک اپنی مشقت ہوتی ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے, چاہے کتنی آرام دہ گاڑی ہو, کتنی اچھی سڑک ہو,
کیسا بھی اچھا جہاز ہو انسان تھک جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کا وقت نہیں پتہ چلتا, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ادھر روزہ کھل رہا ہوتا ہے اور ادھر شروع ہو رہا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ایک سال جون میں ٹریول کر کے آئی تھی کینیڈا سے, تو میں نے روزہ رکھ لیا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, گھر میں بھی تو رکھتے ہیں, تو جب کھلے گا. اچھا, اور پھر میری یہ نیت تھی کہ اگلا بھی میں نے رکھنا ہے. جب میں نے ان سے ٹائم پوچھا تو افطاری کے 1.5 گھنٹے بعد سحری کا ٹائم تھا. اب میں نے افطاری کی, جلدی سے مغرب پڑھی, ساتھ عشاء پڑھی, اور ساتھ ہی پھر فجر سے پہلے سحری کی اور پھر فجر پڑھ لی. اور پھر وہ جب پاکستان آئے تو وہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہ لے روزہ, اور وہ بھی جون کا روزہ. لیکن الحمدللہ میں مری نہیں, زندہ سلامت رہی. بلکہ ایک عجیب سا لطف آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اوپر لے جا کے وہ فضا میں روزہ کھلوایا بھی اور رکھوایا بھی, اور ایک ملک میں رکھا اور دوسرے ملک میں آ کے کھولا, تو الحمدللہ. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سفر سے اتنے نڈال ہو جاتے ہیں کہ آپ سو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک سفر میں ایسا ہوا, ہم پڑھنے کے لیے ترکی گئے ہوئے تھے, تو وہاں رمضان آ گیا. تو ہم نے کہا بعد میں کون رکھے گا, تو ہم نے کہا کہ ساتھ ساتھ ہی روزے رکھ لیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. اگر مشقت ہوئی کہیں تو چھوڑ دیں گے. تو کوئی مشقت نہیں تھی, آرام سے رکھے جا رہے تھے. تو ایک دفعہ ہم نے استنبول سے ازمیر کا سفر کیا, جو بائی ٹرین تھا, کافی لمبا سفر تھا. اور ہوا یہ کہ ہم اس میں سو گئے. ایسے سوئے 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 پتہ نہیں آدھی رات آنکھ کھلی, اور وہ روزہ ہی نہیں کھولا ہم نے, کیونکہ سو گئے, پتہ ہی نہیں چلا, ایسی شدید تھکاوٹ ہوئی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو رخصتیں دی ہیں نا, تو ان کو لینا بھی خوشی سے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ کوئی زیادہ تقویٰ ہے اگر آپ سفر میں روزہ رکھیں, جو رکھ سکتا رکھے. لیکن اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر کیا کرے, وہ بعد میں رکھ لے. لیکن گنتی پوری کرنی ضروری ہے. اب آپ کہیں گے کہ اب تو اب 15-16 دن رہ گئے ہیں, آج سے 13 شعبان ہے, 13 یا 14, تو آپ خود سوچیں کہ بعد میں 2 ہفتے رہ گئے, 2 ہفتے 2 دن رہ گئے. ایسے میں پھر 15 شعبان کے بعد تو ویسے بھی روزے نہیں رکھنے چاہیے. اب کیا کروں پچھلے روزوں کا, کوئی بات نہیں, جو ہی رمضان ختم ہو, اگر اس سال بھی مس ہو, یہ بھی اور اگلے بھی, ایک سکیجول بنا لیں. منڈے تھرسڈے کے روزے کی عادت ڈال لیں, قضا کی نیت سے رکھتے جائیں. کیونکہ ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں, اور جو ان میں روزہ رکھتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسرے دنوں کے. لیکن ہر کوئی اپنی سہولت خود دیکھے. میں آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگا رہی, میں صرف آپ کو خیر کا ایک رستہ بتا رہی ہوں. اسی طرح 13, 14, 15 نفلی روزے رکھنے کے دن آپ فرض کی نیت سے رکھ لیں. اسی طرح عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 9 دن, ان میں کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے تو وہ سال بھر کے عمل سے افضل ہوتا ہے. ان دنوں میں روزے رکھ لیں, وہ آپ کو کیا ہوگا, ثواب بھی کئی گنا زیادہ ملے گا, قضا بھی ہو جائیں گے. پھر محرم کے روزے, محرم میں بھی آتا ہے ایک آدھ روزہ, لیکن محرم کا مہینہ ویسے ہی اس کو اللہ کا مہینہ کہتے ہیں, تو اگر آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں تو بہت اچھا ہے. لیکن اگین یہ کہ آپ کی کیا صلاحیت ہے, صحت کی کیا حالت ہے, ہر شخص اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ روزہ رکھنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں, بچے نہیں رکھنے دیتے. نہیں امی آپ اب نہیں رکھ سکتی, تو آپ انہیں کہیں کہ مجھے رکھنے دیں, میں دیکھ لوں گی, مجھے اپنی باڈی کو خود پتہ ہے. نہیں رکھ سکی تو اللہ کے یہاں رخصت ہے. اور اگر آپ عمر کے اس حصے میں کہ دوبارہ قضا کر ہی نہیں سکتے تو ساتھ کے ساتھ فدیہ دے دیں. ریسنٹلی میں ایک درس میں تھی کسی جگہ پر, تو ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے روزے رہتے ہوں تو کیا فدیہ دے دیا جائے, اب کیا کیا جائے. اور شاید بہت سارے روزے تھے, تو میں نے کہا انہوں نے رکھے کیوں نہیں, کہتے پتہ ہی نہیں تھا, احساس ہی نہیں تھا. حالانکہ عمومی طور پہ الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک اویئرنیس بہت ہے, لوگ نماز ہی پڑھتے روزہ رکھ لیتے ہیں. یہ بھی بڑی خیر ہے لوگوں کے اندر کہ روزہ رکھ لیتے ہیں, اور رمضان میں کسی نہ کسی طرح نماز بھی پڑھ لیتے ہیں پھر. اور یہ روزے آئے اس لیے تاکہ ہمارے اندر نیکی کی عادتیں پختہ ہوں, اور بعد میں ہمارے اندر اتنا سیلف کنٹرول آ جائے کہ ہم بہت سی بری عادتیں بھی چھوڑ دیں اور بعد میں بھی روزے سے رہیں. اور روزہ صحت کے لیے بھی بہت عمدہ چیز ہے. انسان کے اندر جتنے زہریلے مادے ہوتے ہیں نا, روزے کی وجہ سے وہ زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں. روزے کی وجہ سے جو جسم میں تپش پیدا ہوتی ہے وہ اس زہر کو کھا جاتی ہے اور آپ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں.
یعنی لعلکم تتقون میں صرف جہنم سے بچنا نہیں، گناہوں سے بچنا نہیں، بلکہ بیماریوں سے بچنا بھی شامل ہے، اخلاقی بیماریوں سے بھی اور دوسری بیماریوں سے بھی. ٹھیک ہے. اچھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ جو رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے جن میں، وہ کیا کریں؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہو، انتہائی بوڑھے، کچھ بوڑھے ایسے ہوتے نا ان کو ڈیمنشیا وغیرہ ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت ہوش ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، تو ڈیلی اگر دے سکے فدیہ، کھانا ایک کھانا دیتے جائیں وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ڈیلی نہیں دے سکتے تو جو ہی رمضان شروع ہو پہلے دن سے ہی 30 دنوں کا نکال کے دے دیں، کسی کو روزہ رکھنے کے لیے راشن دے دیں. اور اگر کوئی آس پاس مسکین ہے تو اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا لیں، کیونکہ ایوریج وہی دینا جو آپ خود کھاتے ہیں. یہ نہیں کہ خود تو آپ روز پلاؤ کھائیں اور غریب کو آپ سوکھی روٹی دے دیں. جیسا خود کھاتے ہیں نا بس اسی طرح کا ایوریج ڈیلی جیسے آپ کے گھر میں پکتا ہے. ہر گھر کا الگ حساب کتاب ہوتا ہے. کچھ گھروں میں ہفتے میں ایک دفعہ گوشت پکتا ہے اور کچھ لوگ روز ایک نہیں دو تین گوشت پکا کے کھاتے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. تو پھر آپ جیسا خود کھاتے ہیں نا ویسا ہی دیں. اور پھر فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو خوشی سے نیکی کرے تو اسی کے لیے اچھی ہے. خوشی سے نیکی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک مسکین کا کھانا دینے کی بجائے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ فدیہ دے دیا، رمضان کے بعد ہمت آئی روزہ بھی رکھ لیا. اور ایک معنی یہ ہے کہ ایک سے زیادہ کھانا، یعنی صبح شام کا کھانا. ویسے ایک ٹائم کا کھانا ہے تو صبح شام کا بھی آپ دے سکتے ہیں، زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، ایک بندے کو بھی دے سکتے ہیں. یہ تو پھر آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کس درجے کی نیکی کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. پھر فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ ساری رخصتیں ہیں بیمار کے لیے، مسافر کے لیے، بوڑھوں کے لیے، لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رکھیں کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. روزہ رکھنا بہرحال بہتر ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی کہے آج مجھے صبح صبح نا چھینکیں بڑی آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کہیں مجھے زکام ہی نہ ہو جائے تو بہتر ہے میں روزہ نہ رکھوں. ایسے نہیں سوچنا. ٹھیک ہے، 2-4 چھینکیں آنے پر روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ کیا کرنا ہوگا؟ روزہ رکھنا ہوگا. بلکہ سخت زکام لگ جائے نا تو کہتا فاقہ کرو، وہ روزہ زیادہ بہتر ہے اس بیماری میں. کچھ بیماریاں روزے سے بلکہ ٹھیک ہوتی ہیں اور کچھ بڑھتی ہیں. جو بڑھتی ہیں ان میں چھوڑا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب فرماتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا ہے، اور روزہ صرف میرے لیے ہے، کیونکہ صرف اللہ جانتا کہ ہم روزے سے ہیں کہ نہیں. اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. روزہ آگ سے ڈھال ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے یعنی کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنی قدر کرتا ہے روزہ رکھنے والوں کی. اب آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، تو روزے کے علاوہ اور کیا کیا کام کرنے. ایک بات تو یہ کہ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، عبادت کا مہینہ ہے. فاسٹنگ ناٹ فیسٹنگ. فیسٹنگ کیا ہوتی ہے؟ فیسٹ کیا ہوتی ہے؟ دعوتیں، کھانے پینے. اس مہینے میں خوب روزے رکھیں، عبادت کریں، لیکن دعوتیں رمضان کے بعد کر لیں. افطاریاں کرانی ہیں، لوگوں کے گھر میں بھیج دیں. سب سے پہلے تو غریبوں کو راشن دیں. الحمدللہ الہدا ہر سال بہت سارے غریبوں کو راشن دیتا ہے. آپ خود جانتے ہیں غریبوں کو خود بانٹ دیں. نہیں تو ایسے ادارے جو اجتماعی طور پہ غریبوں کو راشن دیتے ہیں آپ وہاں بھی جمع کرا سکتے ہیں، فدیہ بھی جمع کرا سکتے ہیں. تو یہ نیت رکھے، کیونکہ جو روزہ کھلواتا ہے نا کسی کا، اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. تو اس چیز کا حریص ہونا چاہیے. آپ کھجوریں بانٹ سکتے ہیں، آپ شربت بانٹ سکتے ہیں، آپ کھانا پکا کے بانٹ سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بھی اس میں شریک کریں. میری بچیاں جب چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے کہ کھانا بنا کے پھر ٹرے سجا کے پھر تینوں بہنیں جاتی تھی ایک ایک گھر میں، وہ نیبرز کو پکا ہوا کھانا دے دیتی تھی. یعنی کوئی جیسے اسپیشل ڈش ہوتی ہے نا، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. آپ ڈرائی راشن لے کے وہ بھی دے سکتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے کون رشتہ دار کس مشکل میں ہے، تو یہ آپ کا کام ہے. لیکن آپ نے اس مہینے میں عبادت پر فوکس کرنا ہے. اور جو راشن واشن دینا نا،
شعبان میں سب کچھ اکٹھا کر کے تقسیم کر کے ہر چیز سارٹ آؤٹ کر کے رکھ لے اور رمضان میں بس پھر دیتے جائیں اور دیتے جائیں، کیونکہ ثواب زیادہ ہوتا ہے. پہلے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ جب وہ کھائیں گے رمضان میں تو ثواب تو تبھی ملے گا نا. روزے کے علاوہ جو دوسری بڑی اہم عبادت ہے وہ ہے قیام، تراویح. قیام اللیل جو ہوتا ہے نا وہ 3 طریقے کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ عشاء کے ساتھ ہی، جسے عام طور پہ ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے. آپ میں سے کتنی خواتین مسجد میں تراویح پڑھنے جاتی ہیں؟ ساری نہیں جاتی، شاید بچوں کی وجہ سے نہ جاتی. اگر نہیں جا سکتی تو گھر میں بھی انتظام کریں، گھر میں انتظام کریں. ہمارے والد مسجد میں فرض نماز پڑھ کے آ جاتے تھے اور پھر الحمدللہ ہر سال ہمارا بہت بڑا سین تھا، اس میں صفیں لگ جاتی تھی. آس پاس کے جتنے لوگ، خواتین بھی مرد بھی، الحمدللہ سارے تراویح پڑھتے تھے، کیونکہ اکیلے اکیلے پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اور عشاء کے ساتھ اسی لیے قیام اللیل کر لیا جاتا ہے تاکہ رات کی عبادت بھی ہو جائے. رمضان پورا ہی بڑا بابرکت مہینہ ہے، شہر البرکہ، تو اس لیے دن کو روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا. تو پہلا طریقہ عشاء کی نماز کے بعد حافظ بچوں کو تلاش کریں جن کے حفظ پکے ہوں. اگر آپ کے گھر میں 2 لوگ ہیں، 4 خواتین ہیں، نیبر میں 2-4 مل کے 5-10 بن جاتی ہیں، کسی بچی کو لیں، اس کو صف کے بیچ میں ہی کھڑا کریں اور وہ آپ کو قرآن سنائے. اور اگر نہیں کوئی انتظام تو حضرت صفوان جو تھے، حضرت عائشہ کے آزاد کردہ غلام، وہ مصحف سے دیکھ کے پڑھتے تھے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آج کل سٹینڈ بھی ملتے ہیں، پتہ نہیں یہاں ملتے ہیں کہ نہیں، سٹینڈ ہوتے ہیں جن کے اوپر قرآن کھول کے رکھ دیا جاتا ہے اور بڑے سائز کے سٹینڈ کے ساتھ ہی قرآن ملتے ہیں. آپ کیا کریں کہ سجدے کی جگہ سے ذرا سا آگے کر کے سٹینڈ پر صفحے کھول کے رکھ لیں. آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد رائٹ والا صفحہ ایک رکعت میں پڑھ لیں اور پھر دوسری رکعت میں دوسرا صفحہ پڑھ لیں. نہ آپ کو ہاتھ ہلانا پڑے گا، نہ کچھ نہیں، آرام سے نماز ہو جاتی. لیکن اگر آپ 2 صفحے پڑھنا چاہتے ہیں تو بس ایک دفعہ آپ کو سجدے سے اٹھتے ہوئے صفحہ پلٹنا ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ اگلی رکعت میں بھی 2 صفحے آرام سے پڑھ سکتے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ موبائل لیں اور اس پر آپ کھول لیں اور ایسے ہاتھ باندھ کے آپ اس طرح موبائل رکھیں، اپنا ہاتھ اس طرح رکھیں جیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، اور اس سے دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں. ساتھ میز رکھیں، بس دیکھ بغیر ایسے رکھ لیں، پھر ایسے کر لیں اور ایسے موڈ پہ رکھیں کہ موبائل بند نہ ہو کہ آپ اس میں پاسورڈ ٹائپ کرتی رہیں، یہ نہ ہو. ٹھیک ہے، موبائل کھلا ہی رہے، تلاوت والا صفحہ کھلا ہی رہے اور بغیر زیادہ حرکت کیے آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، تراویح لمبی ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا، نماز میں حرکت نہیں زیادہ کر سکتے نا، اس لیے میں نے یہ 2 طریقے بتائے جس میں کم سے کم حرکت ہوتی ہے اور آپ کی نماز اچھی ہو جاتی. دوسرا قیام،